ہمارے صوبے میں جو سلیکشن کمیشن ہے انہوں نے تو بولی لگائی ہے. مجھے کوئی 7 بجے جگایا اور مجھے کہا کہ فلاں شخص آیا ہے. میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا. مجھ پہ احسان نہ کریں, مجھے قطعاً یہ کام نہیں کرنا ہے. جس کو انہوں نے جگا کے بھیجا تھا وہ تو ایک نامیات سیاسی تھا, مگر جو لوگ تھے وہ ریاست سے ان کا تعلق, کیونکہ ریاست کے پاس پالیسی نہیں ہے. وہاں لوگ ڈیل کر کے آتے ہیں, ڈیل میں کرپشن کرتے ہیں, کیونکہ ریاست یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے اور جو لوگ ان کے پالیسیز کے خلاف سر اٹھائیں گے ان کا سرکوب کرنے کا طاقت ریاست کے پاس ہے. بلوچستان میں تو جس طریقے کے الیکشنز کراتے ہیں وہاں طاقت ہے, ڈنڈا ہے, یا پھر صوبائی اور قومی اسمبلیوں پہ اور سینٹ میں بولیاں لگ رہی ہیں. موجودہ پرائم منسٹر جو بھی ہے وہ کس راستے سے پارلیمنٹ میں آیا ہے؟ جب وہ کل پرسوں اترے گا آپ پھر اس پہ ایک تحقیقی رپورٹ چلائیں کہ وہ کہاں رہتا ہے, وہ کس کے ساتھ ملتا ہے. ویلکم سیاست.pk سے میں ہوں وقار بگا اور اس وقت میرے ساتھ بلوچستان سے موجود ہیں نوابزادہ حاجی میر لشکر رائسانی. حاجی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جی وعلیکم السلام. رائسانی صاحب, اس وقت الیکشن ہوئے, آپ بھی امیدوار تھے. ان الیکشن میں جو کردار تھا اسٹیبلشمنٹ کا یا طاقتور حلقوں کا یا لاڈلوں کا, ان پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ, اس دفعہ تو بالکل ہی بے شرمی کا دھاندلی ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن ہوتے ہیں جعلی ہوں یا کالی ہوں. انہوں نے جو بھی کیا اور یہ لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ڈیلیور کرنے میں فیل ہو گئے ہیں, کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی یہ کوشش ہے کہ بیک ڈور سے ایک دفعہ پارلیمنٹ کے کرسی پہ بیٹھیں اور پھر لوٹ مار کریں. ہمارے صوبے میں جو سلیکشن کمیشن ہے انہوں نے تو بولی لگائی ہے. اچھا, میں ان کو آپ کے توسط سے یہ میسج دیتا ہوں کہ برائے مہربانی اس کو ری ٹینڈر کریں. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں بولی لگے گا, وہ بھی اپنے تھیلے نکالیں پیسے کے, اوپن اس کا ٹینڈر ہو, اوپن بولی ہو, تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے یا یہاں پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کو ایک دھندے اور کاروبار کا مرکز بنایا ہے. یہاں تو بولیاں لگی ہوئی ہیں. اگر آپ کے نظر سے یہ لوگوں کے معاملات گزر رہے ہیں تو اگر اس طریقے سے اس ملک کو چلانا ہے تو پھر آزاد پاکستان اور 14 اگست کا ضرورت نہیں ہے. اس کو 8 فروری منائے اور 8 فروری کو ہی اس ملک کا ایک خاص نیشنل ڈے قرار دے جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے. مگر میں یہ بات آپ کے توسط سے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے بہت ہی برا جو ہے اپنا کردار سامنے لایا ہے. اور یہ جو پارلیمنٹ ہے جو ٹینڈر اور لیلامی کے بنیاد پہ جس کو ابھی تشکیل دی جا رہی ہے, یہ قطعاً ڈیلیور نہیں کرے گا, یہ قطعاً نہیں چلے گا. اور ریاست یہ سمجھتا ہے کہ جتنا ظلم کرے وہ اپنے سازشوں کے ذریعے عوام کا آواز دبائیں گے اور جس طریقے سے چل رہا تھا اور اسی کو چلائیں گے. ٹھیک ہے, یقیناً ان کا طاقت بہت زیادہ ہے, مگر جہاں 12 کروڑ 80 لاکھ لوگ ووٹرز ہیں اس میں سے میرے خیال 5 کروڑ کچھ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں, کچھ جعلی کچھ اصلی. کبھی نہ کبھی وہ حساب اس تمام نظام کا لیں گے. جب مجھے صبح سویرے 6 بجے انہوں نے آفر دیا تو کیونکہ میں عوام اور عوام کے ووٹ پہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے اور میں اپنے صوبے کا نمائندہ اور ذمہ دار ہوں, اس لیے میں نے انکار کیا کہ یہ آنے والا پارلیمنٹ ظلم, ناانصافیہ اور کرپشن کا مرکز ہوگا. اس میں اگر ہم کسی اور کے ڈیل پہ آئیں تو پھر ہم نے بھی اپنا جو منہ ہے وہ بند کرنا ہوگا. یقیناً اس سے نقصانات ہوں گے, مگر جو لوگ 5 سال اگر اس پارلیمنٹ میں گزاریں گے وہ لوگ 5 سال کے بعد پھر کیا اپنے رب کو, اپنے لوگوں کو, اپنے سیاسی عمل کو, ووٹر کو کیا جواب دیں گے کہ انہوں نے
کتنا مہنگائی میں اضافہ کیا، کتنے بحران ہوئے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنے لوگ مارے گئے. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا اس الیکشن میں. اب میرے پاس لفظ تو نہیں ہے مگر بڑا بے شرمی کا دھاندلی ہوا ہے، اور خصوصاً بلوچستان میں تو نیلامی ہوئی ہے اس سیٹوں کا. مجھے بتا دیجیے گا رئیسانی صاحب، آپ کو کیا آفر ہوئی تھی؟ میں دیکھیں الیکشن اور سارے الیکشن میں کچھ عرصے سے مصروف تھے. میں تھکا ہوا، میں سو گیا تھا. مجھے کوئی 7 بجے جگایا اور مجھے کہا کہ فلاں شخص آیا ہے اور وہ آپ کے انتظار میں بہت پریشان ہے. میں سمجھا میرا شاید حلقے کا بندہ ہے اور اس کو کوئی پریشانی، گھریلو پریشانی ہے. میں منہ ہاتھ دھو کے آیا تو اس نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو فون کیا ہے. میں نے کہا میں نے فون چیک نہیں کیا. جب میں نے چیک کیا تو کوئی 8-10 مس کال آئے تھے اس کے. میں نے اس کو کال بیک کیا، میں نے کہا خیر ہے. اس نے کہا یہ شخص آپ کے گیٹ کے سامنے صبح 6 بجے سے انتظار کر رہا ہے. آپ کو وہ جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کریں گے، آپ نے کچھ پریزائڈنگ آفیسرز کو بلانا ہے تاکہ ہم اثر نو فارم 45 بھریں. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تو اتنا اچانک بات ہے، میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا اور میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. میں نے فون بند کیا اور اپنے دوست کو کہا کہ ان کو بھیجو، مجھ پہ احسان نہ کریں، مجھے قطعاً یہ کام نہیں کرنا ہے. پھر وہ جو بندہ جس کو بھیجا تھا وہ چلا گیا. میں نے ان کے پیچھے ان کو پھر کال کیا اور ان کو کہا کہ برائے مہربانی اس قسم کا کوئی کام نہ کرنا، کیونکہ میں ایک مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے اس پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھوں گا جس پارلیمنٹ میں سودے بازیاں ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر ان کا وہ چلے گئے. ان کے گاڑی کے نمبر اور ٹیلی فون، اپنا گاڑی کے نمبر اور ان کے گاڑی کے ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، تو وہ میں نے اپنے پاس سیو کر لیے. مگر اس کے بعد کیونکہ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا کہ ہمارے صوبے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں پریس میں چلا گیا اور پریس کانفرنس میں نے یہ تمام داستان بیان کیا. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ آفر ہوا، مگر میں نے اس لیے ٹھکرایا کہ میرا خاندان، میرا تاریخ اس بات کا جواب دے کہ اپنے لوگوں کے پاس ہم گئے تھے اور انہوں نے مجھے ووٹ دیا. پر انہوں نے مگر آنے والے دن بہت ہی خوفناک ہوں گے. میرے ذہن میں یہ ہے کہ ایک بائی ڈیزائن، بائی پالیسی ریاست نے یہ طے کیا ہے کہ ایک جو پولیٹیکل سٹینڈ ہے یا جو پولیٹیکل ذہنیت ہے لوگوں کا، اس سے لوگوں کو مایوس کیا جائے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اسی قسم کے سلیکشن، اور وہ جس طریقے سے لیبیا اور سیریا میں اور اسی طریقے سے عراق میں ایک پارلیمنٹ تو تھا مگر وہ نان پولیٹیکل تھا، یہاں بھی اسی قسم کا ایک دھندا کرنا چاہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آئندہ اس نظام کو، اس ملک کو نارتھ کوریا کی طرح ایک ملک بنائے اور ٹوٹلیٹیرین نظام یہاں چلتا رہے. جو بھی یہاں لوٹ مار کرتے رہے اور لوٹ مار کی بنیاد پہ اس نظام کو چلائے، لوگوں میں غربت آئے. سردار صاحب یہ بتا دیں، یہ جو پیغام لے کر آپ کا خیر خواہ آیا تھا، آپ کا ہمدرد آیا تھا، یہ غیر سیاسی تھا؟ جس کو انہوں نے جگہ کے بھیجا تھا وہ تو ایک نامیات سیاسی تھا، مگر جو لوگ تھے وہ ریاست سے ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے، تو آپ نے تو اقتدار کو نہیں قبول کیا اور اس طرح کے اقتدار کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا. اب جو لوگ اقتدار قبول کر چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوامی حقوق پر، عوامی مینڈیٹ پر ایسا ڈاکہ ہے جو کہ تاریخ رقم کر گیا ہے؟ دیکھیں جو پارٹیاں اس وقت آ کے بیٹھے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں اسلام آباد میں وہ بیٹھیں گے، ان کو مینڈیٹ نہیں دیا لوگوں نے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پولیٹیکل کمپرومائز کیا جائے عوامی مینڈیٹ پہ تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا. تو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا. ابھی تک آپ دیکھیں رزلٹ بن رہے ہیں اور پھر ان کو پھر کاٹ دیتے ہیں. یہ پارلیمنٹ قطعاً ڈیلیور نہیں کر سکے گا کیونکہ یہ کچھ ایجنڈا پہ آیا ہے. جب یہ آئے تو 16 مہینہ پی ڈی ایم کا حکومت نے اپنے کیسز ختم کرائے، سب نے اپنے لاڈلے بچوں کو وزارتیں دلائی. اس کے بعد ایک بہت بڑے جو ہے کردار کشی کے عمل سے کچھ لوگوں کا کردار سازی کیا گیا میڈیا کے ذریعے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو جعلی طریقے سے لا کے اس پارلیمنٹ میں مسلط کیا، مگر میں سمجھتا ہوں ڈیلیور نہیں کر سکے.
ٹھیک ہے سردار صاحب، مجھے یہ بتا دیں کہ بلوچستان میں جو انتخابات ہوئے وہاں پر رزلٹ کو مینیپولیٹ کیا گیا. آل اوور پاکستان میں تو ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا اپسیٹ کیا. تو کیا حقیقت پر اگر جائیں ہم فیکٹس کو دیکھیں، بلوچستان میں بھی جو گورنمنٹ تھی یا جو پارٹی تھی پاکستان تحریک انصاف یا ان کے حمایت یافتہ امیدوار تھے، وہ آگے تھے یا ان کے پاس اکثریت تھی؟ دیکھیے یہاں ان کا اتنا تنظیم نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں کہ ان کا کیا طاقت تھا. مگر اس کے علاوہ اگر آپ ایک کانفرنس پارٹی کے ایک شخص کا تقریر سنیں، وہ بلوچی میں کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب نے ہمیں دھوکہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ کئی لوگوں کو میاں صاحب کے آسرے میں الیکشن لڑایا گیا اور اس کے بعد جو لاڈلے ہیں ان کو ٹیک اوور سپر لاڈلوں نے کیا. یہاں پی بی 37 میں نواب اسلم رحسانی جو سابقہ وزیر اعلیٰ بھی تھے، میرے بھائی تھے، بھائی ہیں، ان کے بھی جو رزلٹ کو بہت عرصے سے روکا گیا کیونکہ وہاں ایک حد تک قبائلی نظم موجود ہے. لوگوں نے جا کے اپنا رزلٹ اور فارم 49 لیا اور نواب صاحب کو کامیابی حاصل ہوئی. ورنہ وہاں بھی یہ سارا ڈرامہ انہوں نے کیا. کئی حلقوں میں بار بار فارم 45 کو چینج کیا جا رہا ہے اور چینج کرنے کے بنیاد پہ وہ اب صوبائی حکومت کو اسمبلی سے باہر بنانے کا پلاننگ کر رہے ہیں. جس طریقے سے الیکشن میں مرکزی حکومت بنانے کی کوشش کیا، اب صوبائی حکومت جو اس وقت الیکشن کمیشن کے فارم 49 کے بنیاد پہ بنایا جا رہا ہے. ایک کھاتا کھولا ہے ہمارے اداروں نے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کا کتنا تعداد بنے تاکہ صوبے میں حکومت بنے. یہ ڈرامہ بھی رچایا جا رہا ہے. سر یہ جو جمہوریت پر شب خون مارا گیا ہے، اس کی قیمت کیا چکانی پڑے گی پاکستان کو؟ اس کی قیمت تو آپ چکا رہے ہیں جناب. آپ کا جو ہے ہر شخص 2.5 لاکھ روپے قرضدار ہے، سفید ہاتھی کے پیٹ میں جا رہا ہے. سٹیل مل بند ہو چکا ہے. اسی طریقے سے پی آئی اے کام نہیں کر رہا ہے. ریلوے شرنک ہوتا جا رہا ہے. وابڈا کام نہیں کر رہا ہے. گیس کے لوڈ شیڈنگ ہے. یہاں آبادی بڑھ رہے، لوگ جا کے سمندروں میں ڈوب رہے ہیں، 300 لوگ، اور لوگ نقل مکانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہیومن سمگلرز ہیں وہ لوگوں سے پیسے کھا کے ان کو ملک سے باہر لے جا رہے. اس کا ہم تو چکا رہے اس کا. اور ان غلط پالیسیوں میں دھماکوں میں لوگ مر رہے ہیں. ہمارے اسی صوبے میں 28-30 لوگ دھماکوں میں مارے گئے، ان کے گھر ویران ہوئے. ہم قیمت تو چکا رہے ہیں. اب اگر اس وقت تک ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ مزید ہم اور کیا قیمت چکائیں گے. مثلاً یہاں آبادی کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا کیونکہ ریاست کے پاس پالیسی نہیں ہے. وہاں لوگ ڈیل کر کے آتے ہیں، ڈیل میں کرپشن کرتے ہیں. کئی لاکھ یعنی 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ڈرگ ایڈکٹس ہیں، وہ بھی تو زندہ لاشیں ہیں. وہ بھی ریاست کے غلط پالیسیز کے وجہ سے. اس وقت تک پورے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں پولیو وائرس ختم ہو گیا. یہاں ابھی تک پولیو ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے، ٹی بی ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے، ہیپیٹائٹس کے لوگ کوئی 70 لاکھ کے لگ بھگ لوگ بیمار ہیں. اس وقت پنجاب میں 1 کروڑ 17 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، پورے بلوچستان کی آبادی کے برابر. تو ان سب کو تو ہم قیمتیں چکا رہے ہیں. اس سے علاوہ تو آسمان سے کوئی تو نہیں اتر کے ہمیں سزا دے گا. ہم اپنا غلط پالیسیوں کا سزا ہم اس وقت بھی بھگت رہے ہیں. رائسانی صاحب ایک اور چیز سمجھا دیں. سیاست میں تو مینجمنٹ ہوئی، بڑی اچھی مینجمنٹ ہوئی، آپ کو بھی آفرز ہوئی اور لوگوں کو بھی ہوئی، بہت سے لوگوں نے اقتدار کو ایکسپٹ کیا، سیاست میں مینجمنٹ ہو گئی. مگر دوسری جانب دیکھا جائے تو بلوچستان میں دہشت گردی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ وہاں پر دھماکے ہوتے ہیں، بہت لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول سچویشن رہتی ہے. تو اس چیز کو کنٹرول کیوں نہیں کر پاتی ریاست سیاست پہ کیوں کنٹرول کر پاتی ہے اور وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر ریاست کے پاس جینین پالیسی ہے، میں آپ کو ایک تھوڑا سا انٹرنیشنل ڈیموکریسی کا جو اصول ہے آپ کے توسط لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. قوم حکومت بناتی ہے اور قوم کے بنائے حکومت پارلیمنٹ میں آئین، قانون اور روایت کے طرح اصولوں کا تعین کرتا ہے اور اس کو ریاست چلاتا ہے، یا ریاست پالیسی بناتا ہے. ریاست پھر پالیسی بنا کے جعلی حکومت کو پالیسی فراہم کرتا ہے اور اس پالیسی کے بنیاد پہ یہ سارے معاملات ہیں.
جب تک خود پارلیمنٹ جینیئن پارلیمنٹ پالیسی نہیں بنائے گا تو یہ جو فسادات ہیں، یہ دہشت گردی ہے، یہ ختم نہیں ہوں گے. اور اس کا بنیاد جنرل مشرف، جنرل ضیاء کا کلشنکوف کلچر، اس کے بنیاد پہ آج ہم دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں. اور کئی علاقوں میں تو یہ کلیئر ہوتا ہے کہ لوگوں کو دہشت گرد سے کم خطرہ ہے، ریاستی اداروں سے کچھ زیادہ ہی خطرہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ، گزرا ہوا پارلیمنٹ، اس سے پہلے یا اس کے بعد جو ابھی تشکیل پا رہی ہے، یہ پالیسی نہیں دیں گے. اس کے بنیاد پہ جب پالیسی نہیں دیں گے تو دہشت گردی اپنے جگہ پہ برقرار رہے گا، کیونکہ ریاست یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے اور جو لوگ ان کے پالیسیز کے خلاف سر اٹھائیں گے ان کا سرکوب کرنے کا طاقت ریاست کے پاس ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں چلتا رہے، کہیں نہ کہیں کسی کو کسی دہشت گرد کے کھاتے میں ڈال کے ریاست سے فارغ بھی کیا جائے گا. یہ بہت خوفناک ہم ایک سچویشن میں ہمارا اپنے ملک میں ہم عدم تحفظ کے شکار ہیں، اور وہ بھی اداروں کے حوالے سے عدم تحفظ کے شکار ہیں. ہمارے ریاست میں مثلا کراچی میں دیکھیں آپ، پچھلے 30 سال میں 30,000 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے، ایک بھی قاتل نہیں پکڑا گیا. اور کئی جو لوگ ہیں جن کو قاتل کہا گیا وہ بعد میں بری ہو گئے. تو ان 30-40 ہزار لوگوں کا جو کراچی میں قتل ہوا، جس کو بڑا مہذب اور تعلیم یافتہ اور قبائلی نظام کہتے ہیں، وہاں نہیں ہے، وہاں پتلون والے لوگ ہیں، وہاں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ جہاں قبائلی نظم تھا فاٹا میں، قبائلی نظم کو توڑنے کے بعد آج تک وہاں دہشت گردی ہے. اس کا مطلب یہ پالیسی ہے، اور اس پالیسی کو حکومتیں جو بنتی ہیں، جعلی حکومتیں، وہ چینج نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے جعلی الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آ کے اس ملک کو مزید قرضدار کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جو شخص اس نیت میں ہے کہ وہ حکومت بنائے گے وفاق میں، اس شخص کے پاس پہلا جو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کرنا ہے. وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ پہلے پارلیمنٹ، اس میں قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ہے، اپنے مراتوں میں کمی لائیں. آپ دیکھیں کہ جس شخص نے سینٹ میں اپنے لیے قانون سازی کی، پرسوں وہ ڈال بندین سے چاگے سے ہوائی جہاز میں اسلام آباد چلا گیا. یعنی اس کے لیے سارے مراتے ہیں. جو لوگ سڑکوں پہ نہیں چل سکتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں، تو وہ تو جہازوں کے لیے ان کے لیے قانون سازی ہوئی ہے. تو آپ کیسے توقع رکھیں گے کہ یہ معاملات ٹھیک ہوں گے؟ یہ معاملات پارلیمنٹ میں ڈائلاگ کے ذریعے ٹھیک ہوں گے، اور ڈائلاگ کا فورم پارلیمنٹ ہے جو عوام اور ریاست کے درمیان میں ایک جو ہے رابطے کی کڑی ہے. بلوچستان میں تو جس طریقے کے الیکشنز کراتے ہیں، وہاں تو کہیں بھی ڈائلاگ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. وہاں طاقت ہے، ڈنڈا ہے، یا پھر صوبائی اور قومی اسمبلیوں پہ اور سینٹ میں بولیاں لگ رہی ہیں. ایک باقاعدہ نیلام گھر کھلا ہے یہاں. تو اس لیے تو یہ آگے تو پھر کبھی نہیں چلے گی سارا معاملہ. رسانی صاحب، آخر میں مجھے یہ بتا دیں، بلوچستان میں باغی اور علیحدگی پسند بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے دہشت گردی کو بھی ایک ہوا دی جاتی ہے. موٹیویشن کیا ہے ان کی؟ باغی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے ذکر کیا کہ گمشدہ افراد ہو جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں. آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ کراچی میں لوگوں کو مارا گیا، ان کے قاتل نہیں ملے. مگر آپ کے موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں، نگران وزیر اعظم، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ لوگ سیدھے سیدھے دہشت گرد ہیں، کوئی شخص گمشدہ نہیں ہے، ریاست کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں. باغیوں کی موٹیویشن کیا ہے سر؟ دیکھیں موجودہ پرائم منسٹر جو بھی ہے وہ کس راستے سے پارلیمنٹ میں آیا ہے، کون سے جینین ووٹ ملے ہیں، وہ کب اپنے سوسائٹی کو جواب دے ہوگا؟ برائے مہربانی جب وہ کل پرسوں اترے گا، آپ پھر اس پہ ایک تحقیقی رپورٹ چلائیں کہ وہ کہاں رہتا ہے، وہ کس کے ساتھ ملتا ہے. وہ تو عوام کا نمائندہ نہیں ہے. وہ اس کے اس بات کا تو میں مذمت کرتا ہوں، اور اس کے اس عمل سے میں نفرت کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ اس عمل کو نہیں دیکھتا ہے کہ یہاں پارلیمانی جمہوری نظام جو جدید دنیا کو چلاتا ہے اس کے راستے روکے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھ جیسے کمزور آدمی بدستور اس امید پہ ہے کہ شاید یہ معاملہ ٹھیک ہو، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو مجبور کیا ریاست نے، ان کا سیاسی عمل، ان کا سیاسی راستہ روک کے ان کو باغی بنانے پہ مجبور کیا ہے. تو پھر اس میں یہ جو 2 نمبر جعلی پرائم منسٹر ہے، یہ بلوچستان کے نمائندہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا نمائندہ ہے، اور اس کے باتیں کرنے کے لیے
آج مزے لوٹ رہا ہے ایک غیر منتخب شخص جس کا تعلق بھی جمہوریت اور پارلیمنٹ سے نہیں ہے. وہ پہلے لندن میں ٹیکسی چلا تھا, آج آپ کا ملک چلا رہا ہے. اب ٹیکسی ڈرائیور جب ملک چلائے گا تو ملک کو آپ کہاں لے جائیں گے کہ یہ ملک جس طرف جا رہا ہے. ابھی آپ کا نیا حکومت پہلا کام یہ نہیں کرے گا کہ کچھ لوگوں کو وہ ریلیف دے, معاملات کو ٹھیک کر, وہ جا کے آئی ایم ایف کا بوٹ پالش کر کے پھر قرضہ لے کے سفید ہاتھی کو کھلائیں گے, وہ کچھ اور نہیں کریں گے. تو اس پرائم منسٹر کا آپ ذکر نہ کریں, یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.